بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، محترم اسلامی دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور ملت کی قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی لائق اور سزاوار ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، تو اس کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، منظم ہے، مدبر ہے۔ درود و سلام اس کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جملہ اہل ایمان، جملہ اہل اسلام سے مخاطب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں، کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس سرزمین پر تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اے لوگوں، کیا تم یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن اس سرزمین پر کون ہے؟ اے لوگوں، کیا تمہاری چاہت ہے کہ تم جانو تمہارے اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے دین کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟
کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اسلام کو مٹانا کون چاہتا ہے؟ کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے دین کو مٹانے والا کون ہے؟ کون ہے جو تمہارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے؟ اے لوگوں، کیا تم یہ جاننا نہیں چاہتے کہ کون ہے جو تم کو سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتا، گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا سنو، یہ وہ قوم ہے جسے قرآن نے اہل کتاب کے نام سے یاد کیا ہے، اور ہم یہود و نصارہ کے نام سے سنتے چلے آئے ہیں۔ یہود و نصارہ اس سرزمین پر مسلمانوں کی، اسلام کی سب سے بڑی دشمن قوم ہے بھائیو۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ سرزمین پر مومنوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں اور مشرکین ہیں، لہذا ان کی سازشوں سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن بندے کی ذمہ داری ہے۔ یہ یہود و نصارہ وہ قوم ہے جو اپنے انبیاء کی قاتل قوم ہے، اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتی تھی، اپنے رب کی آیات کا انکار کرتی تھی، اپنے رب کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتی تھی۔ سماج کے اندر جو نیک لوگ ہوتے تھے، سماج کے اندر جو چند لوگ خیر خواہ ہوتے تھے، اچھے ہوتے تھے، انہیں بھی یہ قتل کر دیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ وہ قوم ہے جس قوم نے اللہ رب العالمین تک کو گالی دی اور کہا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ تعالی نعوذ باللہ بخیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ قوم ہے بھائیو جو یہ چاہتی ہے کہ مذہب اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، مذہب اسلام مٹ جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ وہ قوم ہے جو اس زمین سے اسلام کا خاتمہ چاہتی ہے، مذہب اسلام کو مٹانا چاہتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ لوگوں جس اسلام کو تم اچھا مانتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، جس کے پیروکار ہو، ان میں سے اکثریت کی چاہت ہے کہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر دیا جائے، ان میں سے اکثریت کی یہ خواہش ہے کہ تم کو تمہارے مذہب اسلام سے پھیر دیا جائے، گمراہ کر دیا جائے۔ اور انہوں نے اپنی اس خواہش کو بروئے کار لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کوششیں جاری کر رکھی ہیں۔ عہد رسالت میں جب ان لوگوں نے دیکھا، ان یہودیوں نے جب دیکھا کہ اسلام جزیرۃ العرب کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مذہب اسلام کو اپنا مذہب بنا رہے ہیں، انہوں نے سازش کی اور کہا ان لوگوں کو اسلام سے بدگمان کرنا چاہیے۔ جو لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اسلام کو بدنام کیا جائے تاکہ وہ لوگ دور ہی سے اسلام سے متنفر ہو جائے، اسلام سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے سازش کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کا دور مبارک ہے، اس دور مبارک میں بھی انہوں نے سازش کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سازشوں کو قرآن مقدس کے اندر نقل فرمایا۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ان اہل کتاب نے، یہودیوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ کس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جائے تاکہ دور دراز کے علاقے میں رہنے والے لوگ اسلام کو دور ہی سے دیکھ کر کے اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہم میں سے جماعت محمد پر اسلام لائے گی، اسلام قبول کرے گی، صبح اسلام قبول کرے گی اور دن کے دوسرے حصے میں مرتد ہو جائے گی۔ صبح اسلام قبول کرے گی اور دن کے دوسرے حصے میں مرتد ہو جائے گی۔ اس کا پیغام
دنیا والوں کے سامنے یہ جائے گا، کیونکہ ہم اہل کتاب ہمیں علم ملا ہے۔ جب عرب کے جاہل لوگ دیکھیں گے کہ اہل کتاب یہود جن کے پاس علم ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو گئے ہیں، وہ تو علم والے ہیں، اگر وہ مرتد ہوئے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی کمزوری ہے جو اسلام کے اندر موجود ہے۔ وہ پیغام پوری دنیا کو دینا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ سازشیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا، کیونکہ صحابہ کرام پکے ایمان والے تھے، ان کے اندر اسلام کے تئیں جذبہ تھا، اسلام کی تبلیغ کے تئیں جذبہ تھا، اسلام کی نشر و اشاعت کے تئیں جذبہ تھا۔ ان کی وہ سازش اس زمانے سے لے کر کے آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے۔ ان کی ایک کوشش رہی ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر زمانے کے ٹیکنک کے اعتبار سے انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تاکہ جو غیر مسلم ہے وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہونے پائے، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کو ان کے نظام زندگی سے الگ کر دیا، نئی نئی تہذیب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھما دی، تاکہ مسلمان جس اسلام کو مانتے ہیں یہ اسلام سے پھر جائے، غیر مسلم کو اسلام میں داخل نہ ہونے دیں، اور جو مسلمان اسلام کے اندر داخل ہیں اسلام کا نام لیوا رہیں، نام کے مسلمان رہیں، پر ان کی جو شناخت ہو وہ غیر مسلم بن جائے، وہ غیر مسلمانہ شناخت ان کی بن جائے۔ یہی بات کی کوشش آج بھی کر رہے ہیں، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں پر اہل ایمان اس بات کو سمجھتے ہیں، اہل اسلام اس بات کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی انہیں سازشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل ایمان سے خطاب کیا، اہل ایمان سے خطاب کیا اور کہا سنو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو یہودیوں کو، نصرانیوں کو، ان عیسائیت کو، ان مذہب عیسائیت کے ماننے والوں کو اپنا دوست نہ بنانا، ان سے دوستی قائم نہ رکھنا، تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے دوستی اور تعلق دونوں میں فرق ہے۔ تعلق کا مطلب لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں اپنا رازدار بنا دیا جائے، انہیں اپنے دل کی دنیا میں جگہ دے دی جائے، اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے۔ تعلق کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد ایک زرہ ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کسی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بدلے میں آپ نے غلہ لیا تھا، تو تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیع و شراء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے کہا انہیں دوست نہ بنایا جائے، انہیں اپنا رازدار نہ بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ خطاب کیا اور انہیں ان کی سازشوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا انہیں دوست نہ بناؤ، ورنہ یہ تمہیں تمہارے ایمان سے تمہارے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ تمہیں گمراہ کریں گے۔ بھائیو، اور اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ پڑھنے کو ہمیں حکم دیا ہر نماز کے اندر۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا ہم 5 وقت مانگتے ہیں، اور 5 وقت میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، اور یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صدیقین ہے، شہداء ہے، انبیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے راستے پر اللہ تو ہمیں چلاتے رہنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہود و نصارہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جو بنگر بنائے گئے اور جن پر قیامت کی صبح تک لعنت بھیج دی گئی، ان یہود و نصارہ کے راستے سے ہمیں تو بچاتے رہنا۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 17 مرتبہ یہ دعائیں مانگتے ہیں، صرف فرض نمازوں میں، اور نوافل کا اہتمام کریں تو سوچ سکتے ہیں ہم کتنی مرتبہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان یہود و نصارہ کے راستے پر ہمیں نہ چرانا۔ ان یہود و نصارہ، ان کی سازشیں اتنی بھیانک ہیں، ان کی سازشیں اتنی بھیانک ہیں، آج پوری دنیا میں امن کا کوئی دشمن ہے، امن و امان کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو یہودی ہے، یہ نصرانی ہے۔ ان کے نئے نئے چہرے آج ہندوستان کے اندر گھوم رہے ہیں، اور اس انداز کی دنیا کے دیگر ممالک میں ان کے نئے نئے چہرے گھوم رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے، اور ان سازشوں کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اس امت کو خطاب کیا تھا، کہا تھا خالف الیہود والنصارى، لوگوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا، ہر بات میں یہود و نصارہ کی
کی کبھی تائید نہ کرنا، ان کی تقلید نہ کرنا۔ ہر مسئلے میں اگر یہودی یہاں سے آ رہا ہے تو تم یہاں سے جاؤ تاکہ اس سے کبھی تمہاری ملاقات نہ ہونے پائے، ان سے مخالفت کرتے رہنا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کتنے ایسے مسائل ہیں جہاں پر آپ نے اپنی زندگی میں مخالفت کی اور لوگوں کو مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا یہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10ویں محرم کا یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا یہی وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے، ستم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ ہم بھی موسیٰ کے قوم ہے، بنو اسرائیل ہے، ہم ان کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے۔ اور آپ نے کہا لوگوں آئندہ سال اگر موقع ملا تو یہودیوں کی مخالفت کرنا، یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 9ویں اور 10ویں دونوں محرم کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان سے ہم آگے بڑھ جائیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ اہل کتاب، یہ اپنے عبادت گاہوں میں چپل جوتے نہیں لے جاتے، یہ اپنے عبادت کے وقت چپل جوتا پہننا حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کبھی موقع ملتا ہے، کبھی موقع ملے جوتے میں چپل میں نماز پڑھنے کا تو تم جوتے چپل میں نماز ضرور پڑھنا، اس سے یہودیوں کی مخالفت لازم آئے گی۔ اور آپ دیکھیں کتنے ایسے واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام چپل میں نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ قالینیں بچھی نہ تھی، حصیریں بچھی نہ تھی، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی کے اندر جوتے کے اندر چپل کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، اس سے یہودیوں کی مخالفت لازم آئے گی۔ لہذا اگر موقع ملتا ہے کوئی بھی نماز جس میں آپ کو چپل اتارنے کا موقع ملے آپ ضرور اتاریں، اس سے یہودیوں کی مخالفت لازم آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہودی اپنے بالوں میں خزان نہیں لگاتے، ان کے بال جب پکنے لگتے ہیں، جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں بال پکنے لگتے ہیں، یہ اپنے بالوں میں خزان نہیں لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ جب تمہارے بالوں میں بال پکنے لگے ان میں خزان لگا دیا کرو، اس سے یہودیوں کی مخالفت لازم آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہودی روزہ رکھتے ہیں سحری نہیں کرتے، اے لوگوں تم سحری کر لیا کرو، اس سے یہودیوں کی مخالفت لازم آئے گی۔ بھائیو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں یہودی داڑھیوں کو شیو کرتے ہیں، داڑھیوں کو موڑتے ہیں، اپنے مونچھوں کو بڑا رکھتے ہیں، اے لوگوں اپنے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ تاکہ اس سے یہودیوں کی مخالفت لازم آئے۔ ان کی زندگی کے ہر مسئلے میں ان کی مخالفت کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی اور اپنی امت کو ان کی مخالفت پر ابھارا، ان کی مخالفت پر ابھارا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو قوم مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کی تقریر کرنے والا یہی مسلمان ہے۔ جو قوم مسلمانوں کا کبھی بھلا نہیں چاہتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے حملے کروائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا کر جنہوں نے کھلانا چاہا، نبی کے اوپر جنہوں نے پتھر پھینکنا چاہا، جنہوں نے صحابہ کرام کو دھوکے دیے، آج انہی کی تقلید یہ مسلم قوم کر رہی ہے۔ مسلم نوجوان انہیں یہود و نصارہ کے پھینکے ہوئے تہذیب و تمدن کو اپنائے ہوئے ہیں، نام مسلمان ہے، مسلمان والا نام رکھا ہے، پر جسمانی شرح مکمل یہودانہ ہو چکی ہے۔ غیروں کی تہذیب و تمدن، یورپ کی تہذیب و تمدن، انگریزوں کی تہذیب و تمدن کو آج مسلم نوجوانوں نے اتنا اپنایا ہوا ہے مانو ان کا اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ کہ لوگوں ایک زمانہ آئے گا کہ تم سب کے سب ان یہود و نصارہ کی نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر انہوں نے کوشش کی کسی سوراخ میں داخل ہونے کی تو بنا یہ سوچے کہ تم داخل ہو گئے نہیں ہو گئے تم بھی ان کے پیچھے داخل ہونا چاہو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ یہودی نصرانی تو نہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا یہود و نصارہ ہیں جن کے نقش قدم پر یہ امت آگے چلے گی، ان کی تقریر کرے گی، ان کے روش پر چلے گی،
گی، اور آج ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنی ایسی برائیاں ہیں جو اعتقادی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، کتنے ایسی برائیاں ہیں جو یہود و نصارہ کے یہاں پائی جاتی تھی، آج اس امت محمدیہ نے اس کو اپنا لیا ہے۔ ان مختلف برائیوں کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے یہاں ایک اعتقادی غلطی یہ تھی، غلو کی وہ بیمار کی وہ شکار تھے، غلو کے شکار تھے، غلو جیسے مرض میں گرفتار تھے، اپنے اپنے نبیوں کو بشریت کے درجے سے نکال کر کے الوہیت کے درجے پر پہنچانا، اپنے نبی کو بشر نہ ماننا، اپنے نبی کو اپنے اماموں کے رتبے کو بڑھانا، ان کی شخصیت میں مبالغہ کرنا، ان کے مقام سے اٹھا کر کے اعلیٰ مقام دے دینا، یہ یہود و نصارہ کی پہچان تھی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وقالت اليهود عزير ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے بنا باپ کے مریم کے رحم مادر سے پیدا فرمایا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ وہ پیغمبر تھے، انسان تھے، انہوں نے بشریت کے درجے سے نکال کر کے اللہ رب العالمین کے درجے تک بٹھا دیا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہیں بشریت کے درجے سے نکال کر کے الوہیت کے درجے پر بٹھا دیا۔ یہی غلطی اس امت کے طبقے نے کی، یہی غلطی اس امت کے طبقے نے کی، جو غلطی یہود و نصارہ نے کی اپنے نبیوں کے سلسلے میں، ان کو بشریت کی درجے سے نکال کر کے الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا۔ یہی غلطی اس امت کے طبقے نے کی یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے درجے سے نکالا اور کہا نبی بشر نہیں ہے، نبی انسان نہیں ہے، میرے محمد نبی بشر نہیں ہے، ان کو بشریت کے درجے سے نکال کر کے عرش کے درجے پر بٹھا دیا۔ اور گستاخ شاعر نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نبی کو بشریت کے درجے سے نکالا اور الوہیت کے درجے پر بٹھا دیا۔ کیا یہ یہود و نصارہ کی تقلید نہیں؟ کیا یہ اہل کتاب کی تقلید نہیں؟ کیا یہود و نصارہ کی پیروی نہیں؟ ان کے نقش قدم پر چلنا نہیں؟ بلا شبہ اس کے علاوہ اور بھی ایسی برائیاں ہیں جو اس امت کے اندر یہود و نصارہ کی تقلید کی وجہ سے داخل ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے بھائیوں ایک اور اعتقادی غلطی جو یہودیوں کے یہاں نصرانیوں کے یہاں پائی جاتی تھی وہ یہ کہ وہ اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ ان کے جب بڑے مرتے تھے، جب بڑے ان کے مر جاتے تھے، وہ ان کی قبروں پر مسجدیں بنا کر کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجدوں کو قبروں سے ملا دیا، قبروں کو مسجدوں سے ملا دیا۔ کیا یہ غلطی اس امت کے اندر نہیں پائی گئی؟ یہ غلطی اس امت کے اندر نہیں پائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا فلا تتخذوا قبری وثنا یعبد۔ لوگوں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، لوگوں میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لیکن سنت نے اپنے نبی کی اس آخری وصیت کا بھی پاس نہیں رکھا، اپنے پیروں کے اوپر قبروں کے اوپر انہوں نے مسجدیں بنا لی، اپنے پیروں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، مزاریں بنا لی اور سجادہ نشین ہو کر کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ اور بلا شبہ آج ہندوستان کی کتنی ایسی مساجد ہے، کتنی ایسی مساجد ہے جو قبروں پر قائم ہے، مسجدیں قبروں سے مل رہی ہے۔ یہ امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے اہل کتاب کی پیروی میں یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کے یہاں ایک برائی پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی مسجدوں کو بہت سوارا کرتے تھے، اپنی مسجدوں کو رنگ و روغن لگایا کرتے تھے، خوب بم بنا کر کے، خوب سوار کر کے اپنے عبادت گاہیں وہ بنایا کرتے تھے۔ بظاہر ان کی مسجدیں بڑی خوبصورت نظر آتی تھی لیکن بباطن ان کی عبادتیں کھوکھلی ہوا کرتی تھی۔ کیا یہ چیز آج اس امت کے اندر نہیں ہے؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج مسجدیں ہماری بڑی عالی شان ہے، مسجدوں کے اندر سینکڑوں صفیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر کئی ایک صفیں ہوتی ہیں، قالینیں بچھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پر نمازی
ایک صف بھی نہیں ہوتے، نمازی دو صف بھی نہیں ہوتے. کیا یہ یہود و نصارہ کی پیروی نہیں؟ آج بڑے سے بڑے اچھی سے اچھی چیزیں، بڑے سے بڑے جھومر لگائے جاتے ہیں، مسجدوں کو عالیشان بنایا جاتا ہے، بس مسجدوں کی عمارتیں اچھی نظر آتی ہیں، مسجدوں کی صفیں خالی نظر آتی ہیں. کیا یہ یہود و نصارہ کی پیروی نہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تم اپنی عبادت گاہوں کو ایسے ہی سنوارو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کو سنوارا کرتے تھے. بھائی یہ اہل کتاب کی پیروی نہیں تو اور کیا ہے؟ اہل کتاب کی تقریر نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی روش پر چلنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے اہل کتاب کی یہاں غلطی یہ پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی خواہشات کے غلام تھے، اپنی خواہشات کی پیروی اور اتباع کرتے تھے، اپنی خواہشات کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا. وہ دین کے بعض حصے پر عمل کرتے اور بعض حصے کو ترک کر دیتے تھے. جہاں ان کا دل چاہتا اس پر عمل کرتے اور جہاں دل نہیں چاہتا وہ اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور دین کے بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ اہل کتاب کی غلطی پائی جاتی تھی. کیا یہ غلطی اس امت کے اندر نہیں ہے؟ کیا یہ غلطی اس امت کے اندر نہیں کہ دین کے بعض حصے پر عمل کیا اور دین کے بعض حصے کو ترک کر دیا؟ بھائیوں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اسلام کے حوالے کر دیا جائے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی قانون کے حوالے کر دیا جائے، اسلامی نظام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں پر میراث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نماز تو پڑھتے ہیں پر شادی کا جو نظام، جو طریقہ، جو قانون اسلام نے دیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نماز تو پڑھتے ہیں پر ہم میں سے کتنے ایسے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور کتنے ایسے ہیں جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں کم دیتے ہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں پر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جو نماز اللہ کو مقصود اس طرح نماز نہیں پڑھتے ہیں. کہ یہ دین کے بعض حصے پر عمل کر رہے ہیں اور بعض حصے پر عمل نہیں کر رہے. کیا یہود و نصارہ کی تقلید نہیں؟ جہاں ہمارا دل چاہتا نماز پڑھنے کو، ہمارا دل چاہتا ہم پڑھتے ہیں، لیکن شادی بیاہ میں جو طریقہ ہمیں چاہیے وہ ہندوانہ چاہیے. شادی بیاہ کا جو طریقہ ہمیں چاہیے وہ ہندوانہ چاہیے. بارات ہم ضرور لے جائیں گے، جہیز ہم ضرور لیں گے، لیکن اپنے بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا حق ضرور ہم کھا لیں گے. کہ یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ کہ دین کے بعض حصے پر عمل کرنا اور بعض حصے پر عمل نہ کرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنا رکھا؟ کہ ہمارے دل نے چاہا، ہماری خواہش ہوئی کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی، اپنے بھائی کی شادی دھوم دھام سے کریں. ہم نے اس میں ڈھولکیں بجوائی، ہم نے اس کے اندر تالیاں بجوائی، ہم نے اس کے اندر ویڈیو چلائے، ہم نے نہ جانے کون کون سی غیر شرعی چیزیں اس کے اندر داخل کی. کہ یہ خواہشات کو معبود بنانا نہیں ہے، کہ خواہشات کی عبادت کرنا نہیں ہے، کہ یہ خواہشات کی پیروی کرنا نہیں ہے. اگر یہ خواہشات کی پیروی کرنا نہیں ہے تو یہود و نصارہ بھی اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے. انہوں نے بھی اپنے دین کا مذاق اڑایا، دین کے ان حصے پر عمل کیا جن حصے پر عمل کرنے کو ان کے دل نے کہا، اور دین کے اس حصے پر عمل نہیں کیا جن حصے پر عمل نہ کرنے کو ان کے دل نے ابھارا. بھائی اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کہا مکمل اسلام میں داخل ہو. یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں، یہ کر رہے ہیں تو اس عمل کا پتہ نہیں. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں عبادات کا مرحلہ ہو، اخلاقیات کا مرحلہ ہو، سماجیات کا مرحلہ ہو، حقوق العباد کا مرحلہ ہو، حقوق اللہ کا مرحلہ ہو، ہر مرحلے میں دین کی پیروی کریں، اسلام کی پیروی کریں، ورنہ یاد رکھیں ذلت ہمارے اور آپ کی مقدر کر دی جائے گی. اسی طریقے سے بھائیوں، اہل کتاب کی غلطی یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے تھے. یہودی نصرانی کو برا بھلا کہتا اور نصرانی یہودی کو برا بھلا کہتا. اپنی غلطی پر نظر نہ ہوتی، اپنے آپ کو نہ دیکھتے کہ ہماری کیا غلطی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا یہود و نصارہ کی روش تھی، ان کی پہچان، ان کی شناخت تھی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودیوں نے کہا نصرانیوں کی کوئی حقیقت نہیں،
عیسائیوں نے کہا یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں انہوں نے کی، آج وہی چیز اس امت نے اپنا لیا، اس امت نے اپنا لیا۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، ایک دوسرے کے عیب جوئی کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں بیان کرنا، اپنی غلطی پر نظر نہیں ہے، اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں، اپنا محاسبہ نہیں۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ وہاں کیوں جا رہا ہے؟ کہ یہود و نصارہ کی تقلید نہیں؟ کیا یہود و نصارہ کی پیروی نہیں؟ کیا یہود و نصارہ کی اتباع پیروی نہیں؟ بلا شبہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو الزام تراشیاں شروع کر دی ہیں۔ بھائیو، اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی آئے غلطی، ایک عیب یہ پایا جاتا تھا، ایک عیب کہ وہ لوگ خوش فہمی کے شکار تھے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہود و نصارہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اگر ہمیں اول تو ہم جنت جہنم میں جائیں گے نہیں، لیکن اگر جہنم میں جانا پڑا تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ یہ خوش فہمی یہود و نصارہ کے یہاں پائی جاتی تھی۔ آج یہ خوش فہمی اس امت کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا تو ماں جنت کی ٹکٹ لے کر کے چلے آئے، اب کچھ نہیں کرنا، غلطی خوب کرو اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اعمال میں کوتاہی فرق نہیں پڑتا، نمازیں نہ پڑھو فرق نہیں پڑتا، زکات نہ دو فرق نہیں پڑتا، بس اللہ کو ایک مانو، جنت ہمارے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ کیا یہ خوش فہمی نہیں ہے؟ بھائیو، نماز اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کی کسی ایک شعبے میں عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ ابتدا سے انتہا تک، رحم مادر سے لے کر کے لحد قبر تک جانے تک اسلام کو مکمل اپنانا ہے۔ اسلام کے بعد حصے کو چھوڑ کر کے بعد حصے پر عمل کریں اور ہمیں خوش فہمی میں رہیں کہ جنت کی ٹکٹ ہمارے جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے، یہ تقلید ہے یہود و نصارہ کی۔ اور اس کے علاوہ اور نہ جانے بے شمار ایسی مثالیں ہیں، بے شمار ایسی مثالیں جو اس امت کے اندر پائی جاتی ہیں یہود و نصارہ کی پیروی میں، یہود و نصارہ کی تقلید میں۔ آج مسلمانوں کے بچوں کو اگر دیکھا جائے، ان کے بالوں کی جو سیٹنگ ہوتی ہے، ان کے بالوں کا کاٹنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایک غیر یہودیانہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اہل کتاب کا طریقہ ہوتا ہے، یورپ سے آیا ہوا طریقہ مسلمانوں کے بچوں نے، مسلمانوں کے پیرنٹس نے، اسلامی گھرانے میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے۔ یہ بھی یہود و نصارہ کی تقلید ہے۔ آج مسلم خواتین کے اندر وہ پردے کا وہ حساب و کتاب نہ رہا، پردے کا وہ معاملہ نہ رہا، پردے کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ مچانا شروع کر دیا۔ برقع بھی پہنے تو وہ بھی وہ ہونا چاہیے جو یورپ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہ بھی اسلامی گھرانے میں غیر اسلامی چیزیں داخل ہو گئی اور اہل کتاب کی روش پر مسلمان چل پڑا۔ بھائیو، اسی سلسلے کی کڑی جو آج کے خطبے کا خلاصہ، اسی سلسلے کی کڑی یہ 14 فروری کی وہ تاریخ ہے جسے دنیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتی ہے، اس کا نام دیتی ہے۔ 14 فروری کی تاریخ جسے دنیا یوم محبت کا نام دیتی ہے، یوم عاشقہ کا نام دیتی ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس دن بے حیائی کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بے شرمی کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، زناکاری کے اڈے کھول دیے جاتے ہیں، سڑکوں پر بے حیائیاں ناچتی نظر آتی ہیں۔ مسلم خواتین بھی، مسلم لڑکیاں بھی اپنے پردوں کو توڑ تاڑ کر کے سڑکوں پر نظر آتی ہیں۔ بے حیائی کا دن ہے، گناہ کرنے کا دن ہے، بے شرمی کا دن ہے، زناکاری کا دن ہے۔ اس دن سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بھائیو، 14 فروری کی تاریخ جسے دنیا نے یوم محبت کا نام دیا، یوم عاشقہ کا نام دیا، اسے ویلنٹائن ڈے کا نام دیا، آخر کیا ہے اس کی حقیقت؟ اس ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کیا ہے؟ اگر اس کے واقعات میں پڑھیں، دیکھے جائیں، ہزاروں واقعات گڑھے گئے ہیں، جھوٹ پر مبنی ہے، جس کی بنیاد پر یہ تیوہار اور یہ خوشی منایا جاتا ہے۔ اور ان کا خلاصہ اگر نکالے تو وہ تمام کے تمام واقعات یا تو زناکاری اس کے اندر موجود ہے، یا تو شرک اور بت پرستی موجود ہے۔ ایک دو واقعے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آج سے کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک پادری عیسائیوں کے اندر پایا جاتا تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ راہب، سادھو، پادری، یہ عیسائیوں کا اپنا راہب پادری تھا۔ چنانچہ مذہب عیسائیت کے اندر راہب اور راہبہ کے لیے، یعنی جو سادھو اور جو پادری بن چکے ہیں، ان کے لیے نکاح کرنا ممنوع ہے، نکاح کرنا حرام ہے۔
इस राहिब के दिल में किसी राहिबा की मोहब्बत जाग उठी, लेकिन चूंकि निकाह करना ममनू था, उसने एक दिन उस राहिबा से कहा कि आज मैंने ख्वाब में देखा है कि 14 फरवरी की तारीख में अगर राहिब और राहिबा मिलाप कर लेते हैं, जिमा और जिना कर लेते हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा उसने गुनाह कर लिया, जिमा कर लिया, जिना कर लिया। जब ईसाइयों को पता चला तो उसने उन दोनों को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। उस दिन की यादगार को शहीद मोहब्बत का नाम दे करके 14 फरवरी की तारीख यहां पर मुसलमान बिला तफरीक, मुस्लिम नॉन मुस्लिम बिला तफरीक, मुझे शिकायत सिर्फ मुसलमान भाइयों से है, अपने मुसलमान नौजवानों से है। उस जिना पर रखी गई बुनियाद तारीख की बुनियाद, जिसकी बुनियाद जिना पर रखी गई, उसको खुशी का नाम दे करके वैलेंटाइन डे के नाम से मनाते हैं। एक और वाकया बयान किया गया कि रूमियों के यहां जो कि वो आग की पूजा करते थे, बुत परस्त थे, सनम परस्त थे, उनके यहां एक आदमी पाया जाता था जिसका नाम वैलेंटाइन था। ये साधु हुआ करता था, उनका पादरी हुआ करता था। चुनांचे इसने मजहब ईसाईयत कबूल कर लिया। जब और रोमियों को पता चला कि हमारे साधु ने, हमारे पादरी ने मजहब ईसाईयत कबूल कर लिया है, तो उन्होंने उसको मार डाला। बाद में चल करके जब ये ईसाई मजहब ईसाईयत के अंदर दाखिल हुए तो इन्हें याद आया कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी, और अपने उस साधु की यादगार में, अपने उस पादरी की यादगार में वैलेंटाइन डे के नाम से एक त्योहार का इजाद किया। इस तरीके के वाकयात, एक नहीं हजारों वाकयात मौजूद हैं, हजारों वाकयात मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ दो ही बातों का तज़किरा है, या तो शिर्क है, बुत परस्ती है, या ज़िनाकारी है। शिर्क, बुत परस्ती या ज़िनाकारी। और इसी चीज को त्योहार मान करके 14 फरवरी की तारीख को लोग खुशी का दिन मनाते हैं, खुशी का दिन मनाते हैं। इस दिन ये समझा जाता है, इस दिन समझा जाता है कि किसी के साथ भी मिलाप कर लिया जाए, किसी के साथ जिना कर लिया जाए, किसी के साथ कुछ भी कर लिया जाए, इस दिन कोई गुनाह नहीं। ये अकीदा आज दुनिया के अंदर पाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर पाया जा रहा है। मुझे शिकायत और रोना सिर्फ उन लोगों पर है जो इस्लामी घराने से ताल्लुक रखते हैं, इस्लामी घराने से जिनका ताल्लुक है, वो भी इस चीज के शिकार है। इस दिन बहन बहन नहीं रह जाती, बेटी बेटी नहीं रह जाती, उसकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम किया जाता है, उसकी इज्जत को सड़कों पर बेचा जाता है, नाइट क्लबों के हवाले करके उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नौजवान नहीं रहता, नौजवान नहीं रहता, वो अपनी इज्जत को दांव पर लगा देता है, अपनी इज्जत को दांव पर लगा देता है, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को रोकने में हरज महसूस नहीं करता। लिहाजा हर घर वाले की जिम्मेदारी है, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बहनों का जिम्मेदार बने, अपने माँ बहनों का निगरान करे। देखे तो सही उसकी बेटी जा कहाँ रही है, उसका बेटा जा कहाँ रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो 14 फरवरी की यौम मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के कहीं वो अपनी इज्जत नीलाम करने तो नहीं जा रही, कहीं वो किसी की बहन बेटी की इज्जत को तोड़ने तो नहीं जा रहा, कहीं किसी की बहन बेटी की इज्जत को वो धज्जे उड़ाने तो नहीं जा रहा। हर इंसान को अपने घर का जायजा लेने की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अगर किसी के घर का लड़का इस दिन गलतकारी करता है, तो उस दिन जहां उस लड़की की पकड़ होगी, वहीं पर उस घर के जिम्मेदार की भी पकड़ होगी। अगर किसी के घर की लड़की अगर गलत काम करने के लिए सड़कों पर जाती है या अपने दोस्तों के साथ मिलती है, तो जहां उस लड़की की पकड़ होगी, वहीं बराबर का शरीक उसका बाप जो बड़ा है, या बाप नहीं तो उसका भाई जो घर का जिम्मेदार, घर का निगरान है, उसकी भी पकड़ होगी। लिहाजा अपने घर का जायजा लेने की जरूरत है, अपने समाज का जायजा लेने की जरूरत है, ताकि ये गुनाह जिसकी बुनियाद ज़िनाकारी बुतपरस्ती पर रखी गई है, ताकि ये चीजें हमारे घरों के अंदर न दाखिल होने पाए, हमारे समाज में दाखिल न होने पाए, मुसलमानों के समाज के अंदर दाखिल न हो पाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार आलम इस्लाम को मुकम्मल समझने की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार आलम इस्लाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार आलम जब तक दुनिया में रखे किताब और सुन्नत पर बाकी रख, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिखैर पर हो। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على